عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سال دوم کے سبق نمبر 6 پہلی فتح کے ساتھ عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کے پہلے حصے میں ہم نے مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف، ناول کے کردار، محمد بن قاسم کے سفر اور سبق کے خلاصے کے اہم نکات کو اس پر ہم نے بات کی۔ ہم نے اپنی بات کا اختتام یہاں پر کیا تھا مالی مدد کا جذبہ، اگلا نقطہ ہے۔ عزیز طلبہ یاد رکھیے کہ مسلمان ہمیشہ سے خدا کے لیے اپنا مال اور اپنی جان جو ہے وہ دیتے رہے ہیں۔ محمد بن قاسم کی جب فوج روانہ ہوئی تو مالی مدد کے لیے ایک مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں جذبہ جہاد کی سرشاری تو تھی ہی، خواتین نے بہت زیادہ مالی مدد کی۔ زبیدہ نے اسلحہ اور گھوڑے محمد بن قاسم کی فوج کے سپاہیوں کے لیے فراہم کیے، تو عراق کے دوسرے علاقوں کی خواتین نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا اور وہاں کے بیت المال کو چند دنوں میں زیورات اور نقدی سے بھر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک غزوے کے لیے مالی مدد طلب کی تو صحابہ کرام نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ٹیڈی پیسہ ٹینک کے نام سے پاکستانی قوم سے مالی مدد کی اپیل کی گئی، تو ہم نے دیکھا کہ اس قوم نے بڑھ چڑھ کر فوج کی مالی مدد کی اپیل میں حصہ لیا اور سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ اسی سے اگلے قدم میں 2005 کے زلزلے میں بھی یہ قوم مالی مدد کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے بڑھی۔ تو یہ جذبہ مسلمان میں پایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ملتی ہے۔ محمد بن قاسم کی فوج تو روانہ ہو گئی، لیکن ساتھ ہی دوسرے چینل سے راجہ داہر کے ساتھ گفتگو کا ایک دور چلانے کے لیے ایک وفد کو بھیجا گیا تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور مسئلہ حل کر لیا جائے۔ محمد بن ہارون جو اس وقت مکران کے گورنر تھے، انہوں نے عبید اللہ نامی ایک شخص کے ساتھ 20 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن راجہ داہر کے پاس بھیجا تاکہ وہ بحث و تمہیز سے مشورے سے اس مسئلے کو حل کریں، لیکن راجہ داہر نے اس وفد کے 18 لوگوں کو قتل کر دیا۔ جو 2 لوگ جان بچا کر واپس آئے، انہوں نے آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ اب راجہ داہر کے 2 جرم ہو گئے: بحری ڈاکوؤں کی پشت پناہی، مسلمان قیدیوں کو رہا نہ کرنا اور ڈیلیگیشن کا قتل۔ اس واقعے نے محمد بن قاسم کی فوج میں بھی اور باقی مسلمان قوم کے اندر بھی انتقام کی ایک آگ بھڑکا دی۔ محمد بن قاسم دمشق سے جب روانہ ہوا تو اس کی فوج کی تعداد 5000 تھی۔ جیسے جیسے وہ فوج آگے بڑھتی گئی، مختلف علاقوں سے لوگ اس میں شامل ہوتے گئے اور بصرہ سے روانگی کے وقت اس کی تعداد 12000 تھی۔ 12000 کی تقسیم اس طرح ہے کہ 6000 سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے، 3000 اونٹوں پر سوار تھے اور 3000 پیدل چل رہے تھے۔ بھیم سنگھ جو سندھی گورنر کی مدد کے لیے فوج لے کر آیا تھا، اس کی فوج کی تعداد 20000 تھی، اور بھیم سنگھ کا عزم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی 12000 فوج کو لسبیلا سے آگے ہرگز نہیں بڑھنے دے گا۔ حالانکہ اسے یہ کہا گیا تھا کہ وہ محمد بن قاسم کی فوج کو وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنی جرأت اور بہادری اور مہارت پر اس قدر ناز کر رہا تھا کہ اس نے کسی کی نہیں سنی اور وہ اسی تعداد کے اوپر جو ہے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا۔ محمد بن قاسم کا راستہ پہاڑی راستہ تھا۔ جب وہ بلوچستان سے مکران کے راستے سے لسبیلا کی حدود میں داخل ہوا ہے تو بھیم سنگھ نے جو حکمت عملی اختیار کی اسے گوریلا حکمت عملی کہا جاتا ہے، گوریلا وار۔
इस तरीका जंग में दुश्मन आपके सामने वाज़े नहीं होता, वो छुप कर हमला करता है और आपको दुश्मन की सम्मत का भी अंदाज़ा नहीं होता। भीम सिंह ने यही तरीका जंग मोहम्मद बिन कासिम के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। छोटे छोटे गिरोह अचानक हमला करते, 30-30, 40-40 के गिरोह जो हैं वो आते, कभी दाएं बाजू से, कभी बाएं बाजू से, कभी पीछे से, कभी आगे से। ये छोटे छोटे हमले जो हैं ये मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के लिए बहुत परेशान कुन थे। घोड़सवार दस्ते तो बड़ी जल्दी से इन हमलों से बचाव के लिए कोशिश कर लेते, लेकिन जो ऊँटों पर सवार सिपाही थे उनके लिए ये हमले बड़े परेशान कुन थे। बाज़ औक़ात जो ऊँट डर कर भाग जाते थे उन्हें इकट्ठा करना एक अलग मसला बन जाता था, बजाय इसके कि हमलावरों का पीछा किया जाए। जैसे जैसे मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज की पेशकदमी बढ़ती गई, साथ साथ हमलों में इजाफा होता गया। इन हमलों में इजाफे की वजह से मोहम्मद बिन कासिम बहुत परेशान था, तो उसने जासूस रवाना किए हुए थे कि वो मालूम करें कि ये जो 30-30, 40-40 ग्रोहों के दस्ते आते हैं, हमला आवर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं। तो उसे एक जासूस ने ये इत्तला दी कि जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं, इस रास्ते के शुमाल में ऊपर 20 कोस के फासले पर एक किला है। ये सिपाही उस किले से निकल कर फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। इस जासूस की इत्तला के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने एक मजलिस मुशावरत या मजलिस शूरा बुलाई, जिसमें उसके तमाम सिपा सालार और फ़ौज के सरदार शामिल थे। इस मजलिस में मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जंगी हिकमत अमली पेश की। नक्शे के ज़रिए हम देखते हैं, ये नीले रंग में पहाड़ है और ये रास्ता मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के रास्ते को ज़ाहिर कर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि फ़ौज आगे बढ़ती जाएगी और रात के वक्त ये पेशकदमी की जाएगी। अमूमन रात के वक्त फ़ौज ठहर जाती थी और 3/4 फ़ौज जो है वो सोती थी और 1/4 फ़ौज जो है वो पहरा देती थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि आज की रात हम क़याम नहीं करेंगे, फ़ौज अपनी पेशकदमी जारी रखेगी और मैं सिर्फ 500 सिपाहियों को साथ लेकर जो पैदल होंगे, खामोशी से रात के अंधेरे में किले पर हमलावर होगा। मोहम्मद बिन कासिम का ख्याल ये था कि भीम सिंह की फ़ौज की ज़्यादा तादाद किले में मौजूद नहीं है, बल्कि पहाड़ियों पर आसपास तकसीम है। उस वक्त ज़राया कम्युनिकेशन इतने जदीद न थे, इसलिए ये बड़ा आसान था कि सारी फ़ौज रात के अंधेरे में आगे बढ़ती रहे और खामोशी से 500 लोग पैदल किले की तरफ निकल जाएं और दुश्मन फ़ौज को इसकी खबर होने के चांसेस बहुत कम थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि वो 500 सिपाहियों को लेकर किले पर हमला आवर होगा। अगर किला फतह हो गया तो दुश्मन हो सकता है किसी और मुकाम पर जंग लड़ने की कोशिश करे। अगर वो किसी और मुकाम पर जंग लड़ने की कोशिश करे तो मैं किले के लिए चंद सिपाहियों को छोड़कर आपसे आ मिलूँगा और इस मुकाम पर हम मिलकर मुकाबला करेंगे। और अगर आपको ये इत्तला मिले कि उन्होंने पलटकर किले पर हमला किया है तो आप अपनी पेशकदमी को रोक दें और किले की तरफ आकर मेरे साथ मिलकर मुकाबला करें। अगर देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा जंगी मंसूबा था मोहम्मद बिन कासिम का, लेकिन कुछ सालारों ने मशवरा ये दिया कि हमें बजाय इसके कि किले पर हमला करें, हम नीचे साहिल समुंदर के साथ साथ रास्ता इख्तियार करते हैं और आगे निकल जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने इसे इत्तेफाक ना किया। उसने कहा कि अगर हम इनसे बचकर आगे निकल गए और पीछे से हमेशा ये हमें तंग करते रहेंगे और अगर ये हमसे मुकाबले में यहाँ हार गए तो ये हारा हुआ लश्कर दैबल में जाकर मुसलमानों की जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें बयान करेगा और उन पर मुसलमानों की फ़ौज का एक रोब कायम हो जाएगा। एक बूढ़ा सालार भी उस मजलिस में शामिल था। उसने ये कहा कि सिपा सालार का फ़ौज के साथ रहना ज़रूरी है। आप फ़ौज के साथ हैं। जो कमांडर होता है, जो फ़ौज का सिपा सालार होता है, जो जर्नैल होता है, वो फ़ौज की शान, जान और फ़ौज के लिए ताकत और हिम्मत का बायस होता है। तो आप फ़ौज के साथ रहें, आपका इस ख़तरनाक मुहिम पर जाना मुनासिब नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने उसका जवाब ये दिया कि मुसलमान अल्लाह के लिए मैदान जंग में आता है,
وہ شخصیتوں کے لیے میدان جنگ میں نہیں اترتا، اور اپنی اس بات کی دلیل میں اس نے جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا حوالہ دیا۔ سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کی فوج کے سربراہ تھے اور بیماری کی وجہ سے فوج میں شامل نہ تھے، فوج سے باہر ایک طرف بیٹھ کر کمان کر رہے تھے، لیکن مسلمان اس بے جگری سے لڑے کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ عزیز طلبہ، یہ نقطہ کہ مسلمان اللہ کے لیے لڑتا ہے، یہ نقطہ ہمیں غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، جب یہ افواہ اڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو مسلمانوں کی محبتوں، عقیدتوں اور تمام تر محبتوں کا مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ یہ خبر مسلمانوں کے دل پر بجلی بن کر گری، لوگوں کی ہمت جواب دے گئی، انہوں نے لڑنا چھوڑا اور مدینے کی طرف کچھ لوگ چل پڑے۔ حضرت عمر نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر تم اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے تو وہ اب بھی حی و قیوم۔ تو مسلمان جب بھی میدان میں اترے گا صرف اللہ کے لیے اترے گا، ذاتی مقاصد کے لیے، گروہی رنگ و نسل کے مقاصد کے لیے مسلمان کبھی میدان میں نہیں نکلے گا۔ جبکہ اس جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کو شکست اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی امیدوں کا مرکز رستم کی شخصیت کو بنا رکھا تھا۔ جیسے ہی رستم مرا تو وہ اپنی لاکھوں کی فوج جو ہے، ان کی تعداد ہزاروں کی فوج دل چھوڑ گئی اور مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے سے وہ بھاگ نکلے۔ اس لیے سبق کے آخر میں مسلمان اللہ حی و قیوم کے لیے لڑتا ہے۔ جنگ قادسیہ کا ذکر ہے، سعد بن ابی وقاص کا حوالہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، جبکہ غیر مسلم کی جنگ رنگ و نسل پر کے لیے ہے اور سپہ سالاروں کے لیے، شخصیتوں کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ جبکہ حضرت علامہ اقبال فرما گئے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے کبھی میدان میں نہیں اترتا۔ مسلمان کے میدان میں اترنے کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان میدان جنگ میں نہیں اترتا۔ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت اقبال نے ابتدائی مسلمانوں کی جرت اور بہادری کی داستانوں کو اس ایک شعر میں بیان کر دیا ہے۔ محمد بن قاسم سندھ پر فاتح ہوئے، ملتان تک ان کی حکومت قائم ہوئی۔ بڑھتے بڑھتے انہوں نے رواداری، مساوات اور سخاوت کی وہ مثالیں قائم کیں کہ یہاں کے لوگ جب وہ واپس گئے تو ان کی جدائی میں روتے ہوئے پائے گئے۔ عزیز طلبہ، ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ یہ عظیم قوموں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔